الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافيه ألا كذا وكذا حتى يطلع الفجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، عزیز دوستوں اور پیارے نوجوانوں، عربی سال اور مہینے کے اعتبار، تاریخ کے اعتبار سے یہ شعبان کے مہینے کی آج 14 تاریخ ہے. حدیث میں اس کو لیلۃ البرات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کو ہم لوگ عجمی زبان میں شب برات کہتے ہیں، یعنی آزادی کی رات. یہ رات چونکہ سال بھر میں ایک مرتبہ آتی ہے، اسی وجہ سے اکثر و بیشتر لوگ اس رات کی فضیلت اور اہمیت سے ناواقف ہوتے ہیں. یوں تو ہم دیکھیں تو شریعت کے اکثر معاملے میں ہماری طرف سے لاپرواہی اور غفلت ہے، لیکن ایسی عظیم اور بابرکت راستوں کے تعلق سے لاپرواہی اور غفلت برتنا، میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ہلاکت و بربادی کو دعوت دینا ہے. آج 14 شعبان ہے، آنے والی رات 15ویں رات ہوگی جو شب برات کہلائے گی. اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے جود و سخا کے دروازے کو کھول دیتے ہیں، اپنی بخشش اور کرم اور مغفرت کے عام دروازے کھول دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کوئی بندہ اس رات میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی فریاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے معافی دے دی جاتی ہے. آج کی رات پورے کائنات کے بام و در کو اللہ کی طرف سے سجایا جاتا ہے. آج کی رات میں اللہ تعالیٰ کی عنایات سے ہر مخلوق خوب فائدہ اٹھاتی ہے. المنذری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ 3 راتیں عبادت کر کے گزار دے تو جس دن دنیا کے تمام انسانوں کے دل مر جائیں گے، فتنے میں پڑ جائیں گے، اس دن اس انسان کے دل زندہ رہے گا. ایک عید الاضحیٰ کی رات، ایک رمضان کی عید کی رات اور ایک یہ شب برات. جو بندہ 3 راتیں جاگ کر عبادت الہی میں گزار دے، ان کے دل اس دن بھی زندہ رہے گا جس دن تمام انسانوں کے دل مر جائیں گے. اس شب برات کی بہت زیادہ فضیلت احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، رات کے چوتھائی حصہ گزرنے کے بعد حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد سر اٹھاؤ. میں نے سر اٹھایا تو میں دیکھتا ہوں آسمان کی طرف کہ جنت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں. ایک پہلے دروازے کا فرشتہ اعلان کر رہا ہے کہ آج کی رات جو انسان رکوع میں ہے اس کے لیے خوشخبری ہے. دوسرے دروازے کا فرشتہ اعلان کر رہا ہے آج کی رات جو انسان سجدے کی حالت میں ہے اس کے لیے بھی خوشخبری ہے. تیسرے دروازے کا فرشتہ اعلان کر رہا ہے آج کی رات میں جو دعا میں لگا ہوا ہے اس بندے کے لیے بھی خوشخبری ہے. چوتھے دروازے کا فرشتہ اعلان کر رہا ہے آج کی رات میں جو بندہ دعا و ذکر میں لگا ہوا ہے اس کے لیے بھی خوشخبری ہے. پانچویں جنت کے دروازے کا فرشتہ اعلان کر رہا ہے آج کی رات میں تمام نیک بندوں کے لیے خوشخبری ہے. اور چھٹے دروازے کا فرشتہ اعلان کر رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جسے مغفرت عطا کر دیا جائے. ساتویں دروازے کا فرشتہ اعلان کر رہا ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال کو پورا کر دیا جائے. اور 8ویں دروازے کا فرشتہ اعلان کر رہا ہے کوئی ضرورت مند جو آئے اور مجھ سے ضرورت طلب کرے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے کہا جبرائیل یہ کون سی رات ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یہ شب برات ہے.
آج کی رات میں اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازوں کو کھول رکھے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر کے بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ پھر جبرائیل نے فرمایا اے محمد، آج کی رات میں اللہ تعالیٰ قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے بال کے برابر دوزخیوں کو معافی کا پروان عطا کرتے ہیں۔ عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ کلب، جس میں بکریاں بے تعداد بے شمار تھے، گن نہیں سکتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبیلہ کلب کی جتنی بکریاں یعنی بے شمار انگنت بکریاں ہیں، ان بکریوں میں جتنے بال ہوں گے ان کے تعداد کے برابر آج کی رات میں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتے ہیں۔ یہ شب برات اس روایت سے معلوم ہوتی ہے کہ رات کتنی عظیمت عظمتوں اور برکتوں والی رات ہے۔ اس رات میں خوش نصیب بندہ وہ ہے جسے اللہ کی طرف سے عبادت کی توفیق مل جائے۔ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عجیب و غریب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرشمہ عجیب و غریب ظاہر ہوتا ہے کہ جو خدا کسی انسان کا محتاج نہیں ہے، جو خدا کسی انسان کی عبادت کے محتاج نہیں ہے، جس اللہ پر کسی کا زور نہیں چل سکتا، جس اللہ کو کسی بندے کے راضی کرنے کی پرواہ نہیں ہے، وہ اللہ خود اس رات میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا۔ حدیث کے اندر ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1338 پہ لکھا ہوا ہے اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، قوموا لیلہا وصوموا نہارا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس رات میں جاگ کر کے عبادت کرو، اس رات کو عبادت میں گزارو، وصوموا نہارا، اور 15ویں شعبان کے دن کو روزہ رکھو۔ کیوں؟ فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں پورے شان کے ساتھ اور پوری رحمت کے ساتھ آسمان دنیا پر پہلے دنیا پر آ جاتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا الا من مستغفر فاغفر له، ہر کوئی گناہگار بندہ جو آج سے آ کر کے مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے معاف کر دوں، الا من مسترزق فارزقه، ہر کوئی رزق کا طلبگار، ہر کوئی رزق کا پریشان حال بندہ جو آج میرے دروازے پر دستک دے اور مجھ سے رزق کا مطالبہ کرے، میں اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دوں، الا من مبتلا فعافی، ہر کوئی مصیبت میں گرفتار انسان جو آ کر کے مجھ سے مصیبت کو دور کرنے کی بات کہے اور میں اس کی مصیبت کو دور کروں، آیا قضا و قضا حتی یطلع الفجر، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سسٹم مغرب بعد سے لے کر کے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک چلتا رہتا ہے۔ اتنی عظیم رات کہ اللہ تعالیٰ پورے شانی بے نیازی کے ساتھ انسانوں کو معاف کرنے کے لیے اس رات میں پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں۔ ایسی عظیم رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی عظمتوں برکتوں والی رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب ساری کائنات کے اللہ اور بادشاہ خود بندوں کو معاف کرنے کے لیے رحمت کے ساتھ متوجہ ہے، تو کیا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس رات کو ناچ گانے میں گزار دیں؟ کیا ہمارے لیے یہ فرض ہے اس رات کو جاگ کر کے ہم لوگ کھیل کود میں یا موبائل چلانے میں گزار دیں؟ کیا ہمارے لیے مناسب ہے اس رات کو جاگ کر حلوہ اور پلوں کی لذت میں مست ہو جائیں؟ کیا اس رات میں ہمارے لیے جائز ہے اس رات میں ہم لوگ بستر پر میٹھی نیندوں میں سو کر لہو و لعب کے ساتھ اس رات کو گزار دیں؟ یعنی کیا یہ مناسب ہے؟ ایسی عظیم اور برکتوں والی رات کہ جس رات میں اللہ کے نبی کے یہ معمول تھا، اللہ کے نبی حضرت عائشہ کی حدیث فرماتی ہے ہم سو رہے تھے، اللہ کے نبی اچانک اٹھے اور ہمارے پاس سے چلے گئے، مجھے تجسس ہوا کہ آج میری باری ہے، اللہ کے نبی کہیں مجھے چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس تو نہیں جا رہے ہیں، اس لیے میں اللہ کے نبی کے پیچھے ہو لیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں تلاش کرتے کرتے جنت البقیع قبرستان میں پہنچا، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی سجدوں کی حالت میں ہے اور اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور پورے مومن مرد عورتوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے فرمایا اے عائشہ کیا تم جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ آج شب برات ہے، آج 15ویں شعبان کی رات ہے، اس رات میں پوری کائنات کے انسانوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اے عائشہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نام اعمال اللہ کے سامنے جائے تو میں عبادت کی حالت میں رہوں۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اے
ایسے عظیم رات کے بارے میں اللہ کے نبی نے جتنے بھی حدیثیں بیان کی ان کے خلاصے سے دو باتیں سامنے آتی ہے اس رات میں کیا کرنا ہے۔ ایک یہ کہ حسب استطاعت جتنے آپ کو توفیق مل جائے اس رات میں جاگ کر کے عبادت کرنی ہے۔ فقوموا لیلہا، رات کو جاگ کر کے عبادت میں گزارو۔ جاگنے کے کیا مطلب؟ بہت سے لوگ الٹا پلٹا کرتے ہیں، حالانکہ رات کب شروع ہوتی ہے؟ مغرب کے بعد سے یہ رات شروع ہو جاتی ہے، اور لوگ عبادت میں کب لگیں گے؟ جب رات میں عشاء کے بعد کھا پی کر 12 بجے نیند آنے لگتی ہے تب جا کر کے عبادت میں لگتے ہیں۔ پھر خرافات کیا ہوگا؟ اب نیند کو بھگانے کے لیے چائے کا انتظام کریں گے، اس نیند کو بھگانے کے لیے 5 لوگ بیٹھ کر کے غیبت کریں گے، اس نیند کو دور کرنے کے لیے موبائل کو استعمال کریں گے۔ یعنی جو رات عبادت کی تھی وہ خرافات میں گزر گئی۔ اصل میں شیطان انسان کا پکا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ رات عبادت کی رات ہے، اگر اس رات میں تمام مومن بندے اللہ کے سامنے جاگ کر کے مغفرت طلب کرے تو تمام کی معافی ہو جائے گی، تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے مومنوں کو کسی نہ کسی چیز میں پھنسانا چاہیے اور میرا حصہ یہاں بھی ہونا چاہیے۔ اب اس نے یہ کیا کہ ان سادہ کام کو رسم و رواج لا کر کے جکر دیا، تک ایسے عظیم رات کو بھی مسلمان رسم و رواج میں لگ کر کے گزار دے اور ان کی مغفرت نہ ہو سکے۔ تو حدیث سے اتنے بات سمجھ میں آتی ہے کہ رات میں جاگ کر کے عبادت کرنی ہے۔ عبادت کا مطلب اور خاص یہ ہے اس رات میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، اس کی ضرور پابندی کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو جتنی توفیق مل جائے آپ آئیں، اس مغرب کے بعد سے لے کر کے عشاء کے بیچ میں آپ قرآن کی تلاوت کر لیں، ذکر و اذکار کر لیں اور کچھ دین کی باتیں کر لیں، یا ہو سکے تو کچھ نماز نوافل وغیرہ پڑھ لیں۔ اور عشاء کی بعد نماز کے بعد جتنے توفیق ہو آپ عبادت کریں، جب نیند آ جائے تو جا کر کے سکون سے سو جانا ہے۔ وہ جو خرافات کرتے ہیں وہ خرافات کرنے والی یہ رات نہیں ہے، یہ رات ایک عظیم رات ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں وہ ذات ہوں کہ میں نے اس قرآن پاک کو اس مبارک رات میں نازل کیا۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، ہر کام کا فیصلہ اس رات میں کیا جاتا ہے۔ اکثر مفسر کہتے ہیں کہ یہ آیت شب قدر کے بارے میں ہے، لیکن بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ رات شب برات کے تعلق سے ہے، اور بہت سے حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے کہ شب برات میں سال بھر کے نظام کو اللہ تعالیٰ طے کرتے ہیں، آگے 1 سال تک کیا ہونے والا ہے، اس 15ویں شعبان سے لے کر آنے والے 15ویں شعبان تک کیا ہوگا، وہ سب کچھ اس رات میں لکھا جاتا ہے۔ اسی رات میں کسی کے نیک ہونے کا فیصلہ کیا جاتا تو کسی کو ملعون اور مردود قرار دیا جاتا ہے۔ آج کے رات میں کسی کو نیک کاموں کو جزا دے کر اسے کامران اور کامیاب بنا دیا جاتا، تو آج کے رات میں برے لوگوں کو برائی کا بدلہ دے کر اسے ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ آج کے رات میں کسی کی زندگی کا فیصلہ کیا جاتا تو آج کے رات میں کسی کا حمل کے ضائع کرنے کا بھی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آج کے رات میں کچھ لوگ وہ ہیں جو تجارت میں لگے رہتے ہیں، بزنس میں لگے رہتے ہیں، لیکن آج کی رات میں اللہ کے نزدیک ان کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ آج کی رات وہ مبارک رات ہے، بہت سے مال و دولت والے جو گھمنڈ میں نشے میں رہتے ہیں اور ان مال و دولت کے نشے میں آ کر یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس مال و دولت کی وجہ سے جس غریب پر چاہوں ظلم کر دو، جس کے لیے چاہوں جو کر دو، لیکن ایسے لوگوں کی آج کی رات میں بدبختی کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ آج کی رات عجیب غریب رات ہے کہ بہت سے وہ لوگ ہیں جو اپنے نیک کام پر اجر کے متمنی ہیں، ان پر عذاب کو نازل کر دیا جاتا ہے۔ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اپنی محنت کے اجر ملنے کو امید میں ہے اور ان کے نام نقصان اور خسارہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ آج کی رات عجیب و غریب رات ہوتی ہے۔ پورے نظام کائنات کے نوک و پلک کو آج کی رات میں درست کر دیا جاتا۔ حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل تک تمام فرشتوں کو 1 سال تک میں کیا کچھ ہوگا وہ سب کچھ لکھ کر کے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔
تو ایسے عظیم رات جہاں پر نیک وقت ہونے کا فیصلہ کیا جاتا، اس رات کے بے حرمتی کرنے والوں کے لیے بدبختی کا بھی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آج کی رات اگر عبادت کی ہے، آج کی رات اگر جنتی ہونے کی ہے، تو آج کی رات میں جہنمی ہونے کا بھی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آج کی رات میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو عبادت کے نام پر رسم و رواج ادا کر کے جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت نازک رات ہوتی ہے یہ، جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری رحمت کے ساتھ متوجہ ہیں اور ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے، ذرا سی چوک اور کوتاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا فیصلہ آج کی رات میں کیا جاتا ہے۔ تو یہ شب برات جو ایک عجیب و غریب رات ہے، اس رات میں ایک کام یہ کرنا ہے کہ جتنا آپ سے ہو سکے وہ رسم و رواج کے بغیر، غیبت اور چغلی کے بغیر 10 لوگ بیٹھ کے اکیلے میں عبادت جتنا ہو سکے کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کے رات میں بلا کر کے ایک ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں یا ذکر و اذکار کریں یا نوافل جماعت کے ساتھ ادا کریں، یہ سب جائز نہیں ہے، رسم و رواج کے تعلق سے ہے۔ اللہ کے نبی تنہا قبرستان پر گئے تھے، حضرت عائشہ کو بھی پتہ چلنے نہیں دیا تھا۔ تو ایک تو پتہ چلا کہ عبادت کرنی ہے، دوسرا یہ کہ اگر موقع ملے تو قبرستان آپ جا سکتے ہیں، وہاں پر جا کر کے مردوں کے لیے، تمام مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، آپ سے جو ہو سکے ایصال ثواب کر دے۔ ایک سورت یاد ہے وہی پڑھیں گے، کچھ یاد نہیں ہے سبحان اللہ پڑھ کے ثواب پہنچائیں گے، لیکن جانا اکیلے ہے۔ اللہ کے نبی اکیلے گئے تھے، اپنی چہیتی بیوی عائشہ کو بھی خبر آپ نے نہیں دیا تھا۔ یہ وہ کام ہے جو کرنے کا، اب شیطان نے کیا کیا، وہ سوچتا ہے یہ کام کرے گا تو ان کا بیڑا پار ہو جائے گا، میں خسارے میں رہوں گا اور میں مسلمانوں کو بالا کر کے جنت میں، جہنم میں نہیں داخل کر پاؤں گا۔ تب وہ دل کے اندر بات ڈالے گا، قبرستان جانے کے لیے ٹولی بنائیں گے، 5 دوست کو فون کریں گے، اور وہ جو مقصد تھا ایصال ثواب کا، وہاں جا کر کے سیلفی لیں گے، ویڈیو بنائیں گے، مقصد فوت، یعنی گئے تھے جنت کمانے کے لیے، جہنمی بن کر کے واپس وہاں سے لوٹ رہے ہیں۔ چونکہ نازک رات ہے نا، ذرا سی کوتاہی کریں گے جنت کی فہرست سے نام اٹھا کر جہنم میں آج ہی کی رات میں ڈالا جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر مضبوط فیصلے اللہ تعالیٰ آج کی رات میں کرتے ہیں۔ تو یہ 2 کام کرنا ہے، اکیلے جتنا ہو سکے عبادت کرنی ہے راتوں میں جاگ کر کے، اور دوسرا کام یہ کہ اکیلے اگر آپ قبرستان جانا چاہے تو جا سکتے ہیں، اور 15ویں شعبان کے دن روزہ رکھنا ہے۔ کل 15ویں شعبان ہے، یہ روزہ رکھنا نہ تو سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، ایک مستحب ہے۔ اور مستحب کا مطلب ہوتا ہے روزہ آپ رکھیں گے ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو آپ پر گناہ بھی نہیں ہوگا۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے ثواب ملے گا، اگر جو روزہ نہیں رکھا اس پر آپ کو لعن طعن بھی کرنے کی گنجائش نہیں ہے، چونکہ یہ فرض نہیں ہے، یہ مستحب درجے کی چیز ہے۔ روزہ رکھیں گے بہت ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھ گچھ بھی نہیں ہوگی، اور جو لوگ روزہ نہ رکھے اس پر لعن طعن کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ 3 کام ہے۔ ایک حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے شریعت سے، وہیں پر اللہ کے نبی کی ایک دوسری حدیث ہے جو بہت نازک ہے۔ ان تمام کاموں سے ضروری ہے کہ ان کام کو ہم سنیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں یہ عظیم اور مبارک رات میں اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو معاف کرنے کے لیے آسمان دنیا پر آتے ہیں، ایسی عظیم رات میں کچھ ایسے ناہنجار اور بد نصیب انسان ہے کہ جن کی آج کی رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں 6 کا تذکرہ ہے اور دوسرے حدیث میں 8 کا تذکرہ ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے آج کی رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ 6 اور 8 کون لوگ ہیں وہ سن لیجئے۔ ان میں پہلا شخص ہے مشرک۔ مشرک کہتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ دوسروں کو شامل کرنا۔ اولاد دینا اللہ کا کام ہے، رزق دینا اللہ کا کام ہے، موت اور زندگی دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اس صفات کے ساتھ کسی پیر بابا کو شریک کرنا یا کسی مٹی کے بنے ہوئے مورتی کو شامل کرنا، یہ سب شرک میں شامل ہے۔ آج مسلمان ہیں عقیدے کے اعتبار سے، لیکن اولاد نہ ملے کسی مزار پر جاتے ہیں، کسی درگاہ پر جا کر پیر بابا کے نام پر چادر چڑھاتے ہیں اور رو دھو کر کہتے ہیں کہ ہمیں اولاد دے دو، یعنی وہ خود بیچا مردہ پڑا ہوا ہے، اس کو خود سانس لینے کی مہلت نہیں مل رہی ہے، وہ آپ کو کیسے اولاد دے دے گا؟ یہ تمام چیزیں اللہ کی صفات ہے، ان میں شریک کرنا یہ مشرک ہے۔ ان شرک لظلم عظیم، اس روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر چاہے تو وہ معاف کر دے، لیکن شرک کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کریں گے. اصل میں شرک کی مثال کیسی ہے سمجھ لیجئے. ایک انسان ہندوستان میں رہتا ہے، یہاں کے سنویدھان کو نہ مانے، یہاں کے سرکار کے بغاوت کے لیے وہ راستے پر اتر جائے تو سرکار ان کے ساتھ کیا کرے گی؟ جب موقع ملے اٹھا کر کے سولی پر لٹکا دے گی، کیونکہ ملک کے خلاف بغاوت کر رہا ہے. یہی شرک کی مثال ہے. جس اللہ نے پیدا کیا، جس نے اسے کھانے پینے کے دنیا کے اندر یہ نظام بنایا، اسی اللہ کے ساتھ اسی اللہ سے بغاوت پر اتر پڑا ہے، تو ایسے انسان کی اس رات میں مغفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے عقیدے کو درست کرنا بہت ضروری ہے. اس گاؤں میں بھی بہت سارے عورتیں ہیں، مرد بھی ہیں جو مزار پر جا کر کے پیر بابا سے اولاد مانگتے ہیں. یہ اولاد دینا اللہ کا کام، کسی پیر بابا کا کام نہیں ہے. دوسرا انسان جس کے اس رات میں مغفرت نہیں کی جاتی وہ شرابی ہے. مدمر خمر، اللہ کے نبی نے فرمایا شراب پینے والے انسان کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. یعنی ایسے عظیم رات کہ اللہ تعالیٰ بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے، ایسے رات میں شرابی کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. 7ویں پارے کے دوسرے زبان میں ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یہ شراب، جوا، یہ سب شیطانی کام ہے، ان کاموں سے بچنا لازم اور ضروری ہے. شراب بہت خطرناک جرم ہے. جتنے بھی گناہ کیا جائے ان تمام گناہوں کو ایک طرف رکھا جائے اور شراب کو ایک طرف رکھا جائے تو یہ شراب سب گناہوں کا جڑ ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ام الخبائث، یہ گناہوں کی ماں ہے شراب. یہ شراب پہلے عقل کو پھر نسل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. شرابی کا عقل کبھی ٹھکانے پر نہیں رہتا، الٹا پلٹا ہمیشہ کچھ نہ کچھ بکتا رہے گا. ایک وقت آئے گا کہ بیوی کو طلاق دے کر کے قاضی کے پاس جائے گا ہم سے غلطی ہو گئی. اس کی کوئی گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ شرابی کی بھی آج کی رات میں مغفرت نہیں ہوتی. اگر کوئی انسان ایسا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ آج کی رات میں گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤں اور وہ شراب میں ملوث ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ابھی توبہ کر لے اور آئندہ کبھی بھی ایسا کام نہ کرنے کا پختہ عزم ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی کرم سے امید ہے کہ وہ معاف کر دیں گے. لیکن اگر نہیں تو پھر آج کی رات میں مغفرت نہیں ہوگی. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. تیسرا انسان ہے ماں باپ کا نافرمان. یا تو ماں کی نافرمانی کرنے والا ہے، یا باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے، یا ماں باپ دونوں کا نافرمانی کرنے والا ہے. ایسے انسان کی بھی اس رات میں مغفرت اللہ تعالیٰ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے والا ہے، لیکن ماں باپ دنیا میں ظاہری سبب ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بہت بڑا ثواب ہے، ایسے ہی ماں باپ کو محبت کی نظر سے ایک بار دیکھنا اللہ کے نبی نے فرمایا حج مقبول کا ثواب دیا جاتا ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایک انسان پر فرض ہے، ایسے ہی ماں باپ کی بات ماننا بھی فرض ہے. 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم صرف اس کی عبادت کرو. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اور اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو. اف، یہ اف عربی زبان میں سب سے شارٹ کوٹ لفظ ہے، اس سے کوئی مختصر لفظ نہیں ہے. اف سے اف کسے کہتے ہیں؟ اف، آپ کسی کام میں بیزی ہیں، لکھ رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، ماں نے کہا بیٹا پانی لاؤ، آپ نے کہا اوہ یہ ذرا سے تکلیف بھی نا، حالانکہ اس کے بعد آپ پانی لا کر کے دیں گے، لیکن وہ جو ہلکا سے ڈسٹرب ہوا اس کو کہتے ہیں اف. وہ بھی کرنا حرام ہے. ماں باپ کی بات پر اف اوہ یہ بھی کرنا شریعت کے اندر حرام ہے. ہر حال میں ان کی بات ماننا لازم اور ضروری ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. اگر تمہیں یہ پتا کرنا ہو کہ تمہارا اللہ تم سے راضی ہے یا ناراض ہے، اپنے گھر کے اندر ماں باپ کو دیکھ لو. اگر تمہاری ماں تمہارا باپ تم سے راضی ہے تو تمہارا اللہ بھی تم سے راضی ہے. اگر ماں باپ ناراض ہیں تو تمہارے تمام نماز روزے نوافل کسی کام کے نہیں ہے. تو ایسا انسان جس کے ماں باپ ناراض ہو اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. چوتھا انسان ہے قاطع رحم، رشتوں ناطے کو توڑنے والا.
اللہ نے رشتہ کو جوڑنے کے لیے بنایا ہے، رشتے کو توڑنے کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے سل من قطعک، ان لوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ ناتا توڑنے والے ہیں۔ جو انسان رشتے ناتے کو توڑتا ہے، ذرا ذرا سی بات پر بات بند کئی دنوں تک گفتگو نہیں ہوتی، حتیٰ کہ بعض ایسے ناہنجار لوگ ہوتے ہیں جو مرتے وقت میں وصیت کر جاتے ہیں کہ میرے نماز جنازہ میں بھی تم شریک نہیں ہونا، ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو ایسے رشتے ناتے کو توڑنے والے کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں کرتے۔ اصفہانی کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تقریر کے دوران کہ جو آدمی کسی رشتے کو توڑنے والا ہے وہ مجلس سے اٹھ کر کے چلا جائے۔ ایک آدمی وہاں سے اٹھا اور اپنے خالہ کے پاس گیا، ان سے لڑائی تھی، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کیا، پھر اللہ کے نبی کے مجلس میں آ کر کے بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی نے حدیث بیان کی لا تنزل الرحمت علی قوم فیہم قاطع رحم، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قوم پر متوجہ نہیں ہوتی جس میں ایک انسان بھی رشتے ناتے کو توڑنے والا ہو۔ آپ خوب دعا کر لیجئے، بڑے بڑے جلسہ میں جا کر کے اجتماعات میں دعا کر لیجئے، اگر اس مجلس میں ایک انسان بھی ایسا ہے جن سے کسی کا انبن ہے تو مجلس میں سے کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں صبح سویرے مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس مجلس سے وہ انسان اٹھ کر کے چلا جائے جس سے کسی کا انبن ہو، رشتہ ناتا ٹوٹا ہوا ہو، اس لیے کہ اگر وہ انسان اس مجلس میں ہے تو میری دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ اتنی سخت وعیدیں ہیں رشتے ناتے کو توڑنے میں، تو ایسے انسان کی مغفرت آج کی رات میں بھی نہیں ہوتی۔ پانچواں انسان ہے چغل خور، یہاں کی بات وہاں پر، وہاں کی بات یہاں پر لڑا کر کے دونوں خاندان کو تباہ و برباد کرنا، اس کو کہتے ہیں چغلی۔ دو منہ والے آدمی، یعنی اس کے پاس جائے گا اس کی دل کی بات لے کر کے اس کے پاس بولے گا، ان کی بات لے کر اس کو بول کر کے دونوں لڑا کر کے سماج کو تہو بالا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک انسان دوسرے کی غیبت نہ کرے، ایک انسان دوسرے کی عزت نہ اچھالے۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا انسان ہے جس کا بھائی اگر مر جائے اور اپنے بھائی مردار بھائی کے گوشت کو کاٹ کر کھائے؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا انسان ہے؟ یقیناً تم ایسا نہیں کر سکتے، یعنی مردار جانور کی گوشت کھانا تم پسند نہیں کرتے ہو تو مردار بھائی کی گوشت کیسے پسند کرو گے؟ جس طرح مردار بھائی کی گوشت کھانا پسند نہیں ہے، ایسے ہی اپنے زندہ انسان کی عزت کو اچھالنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ غیبت کرنا، چغل خوری کرنا اتنا بڑا جرم ہے، ہم لوگ جس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ چاہے کہ دکان پر ہو یا دین کے مجلس میں ہو، کہیں پر بیٹھیں، کوئی مجلس غیبت اور چغل خوری سے خالی نہیں ہے۔ اتنا معمولی گناہ ہم سمجھتے لیکن جرم اتنا بڑا ہے۔ آج کس مبارک رات میں ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی؟ ہم میں سے کوئی انسان نہیں ہے جو اس کام سے بچا ہو، کبھی نہ کبھی کسی کے غیبت کیے ہوں گے۔ اس لیے سبھی لوگ یہ سوچ لیں کہ ہمارے خلاف جو بھی برائی بیان کی گئی یا ہم نے جس کی بھی برائی بیان کی، آپ سب اپنے بھائیوں کو معاف کریں گے تو سب ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو معاف کرنے والے بن جائیں گے، اور آج کی عظیم رات میں اللہ کی رحمت سے ہم لوگ فائدہ اٹھانے والے بن جائیں گے۔ تو سبھی لوگ سچے دل سے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیجئے۔ ایک سیکنڈ کے لیے سر کو جھکائیے اور یہ سوچئے کہ جتنے بھی ہمارے بھائی پیچھے میں ہمارے غیبت کیے ہوں گے، میں اللہ کی راضی کرنے کے لیے سب بھائیوں کی ان غیبتوں کو اور ان غلطیوں کو معاف کرتا ہوں۔ آپ معاف کرنے والے بنیں گے، اللہ تعالیٰ بھی آپ کے غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ کام کریں گے۔ سچے دل سے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، دل کی تعلق ہے اس سے۔ آپ دل میں کونے میں بیٹھ کر یہ سوچیں کہ کس بھائی نے کیا برائی بیان کی، ہمیں خبر نہیں لیکن اللہ کو خبر ہے۔ اے اللہ، میں آپ کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں کی تمام غلطیوں کو معاف کرتا ہوں۔ اور ایک بچ گیا چھٹا انسان جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، اور وہ انسان ہے زنا کرنے والا، بلاتکاری کرنے والا۔ ایسے انسان کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ 6 طرح کے ہیں۔ ایک حدیث میں کا اضافہ ہے ٹخنوں سے نیچے پیجامہ اور ازار لٹکانے والا، یہ ٹخنا ہے، اس سے نیچے پیجامہ اور ازار لٹکانے والے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اگر یہ
5 یہ 6 یہ 7 لوگ اگر اس گناہ میں مبتلا ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آج کے رات میں مغفرت ہو جائے، ایک ہی طریقہ ہے، ابھی آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لیں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام آئندہ کبھی نہیں کریں گے۔ اگر یہ عزم و ارادے کے ساتھ اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس گناہ کو بھی معاف کریں گے، تو آنے والی رات میں آپ اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہیں بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔